أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال نبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أكثروا ذكر هذه اللذات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان مکرم، میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور عزیز بزرگوں، پچھلے جمعے کے اندر ایمان کے تعلق سے بڑی اہم باتیں سامنے آئی تھیں کہ جس بندے کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے اس پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ذمہ داریاں نہ ہو. جب نوجوان باپ بنتا ہے تو اس کے ذمے بیوی کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. جب اسے اولاد ہوتی ہے تو پھر ڈبل ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. ہر چیز کے اندر، دنیا کے اندر بندہ کبھی بھی فارغ البال یعنی فارغ وقت نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو سب سے اہم ذمہ داری جب ایمان کی دی ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے. چند باتیں تو پچھلے جمعے کے اندر آئی تھیں کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کیسے کریں، اور جو بقیہ چند اعمال ہیں ایمان کے تعلق سے اسے بتایا جائے گا کہ ایمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو دیتا ہے تو سب سے پہلے سب سے بڑی ذمہ داری اس کی یہ بنتی ہے کہ اس ایمان کی بدولت وہ آخرت کے کاموں میں رغبت کرنے والا بن جائے. جا بجا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال بھی کرتا ہے، کبھی سمجھا رہا ہے، کبھی تو نرمی اور شفقت سے کہہ رہا ہے، تو کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے دلوں کو جھنجھوڑ کر پکار کر اللہ رب ذوالجلال کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے
ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ بندوں سے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. ایک آیت ہے، سوال دو ہیں. پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ کرنا چاہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. میرے بندو، دنیا کے اندر تم جب آ ہی گئے تو میرے تم پر دو سوالات ہیں. ایک سوال دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک سوال آخرت کے اعتبار سے ہے. ایک سوال زمین کے اوپر رہنے والوں کے لیے ہے، اس سے متعلق ہے، اور ایک سوال زمین کے تہ میں پہنچنے سے متعلق ہے. اللہ پوچھنا چاہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. میرے بندو تم بتاؤ، دنیا میں میں نے جب تمہیں بھیجا ہے کیا ایسے ہی بھیجا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر اللہ ہمیں چاہتا تو ہماری صورت کو بھینس کی شکل بھی دے سکتا، بیل بھی بنا سکتا، گدھے بھی بنا سکتا، جانور بھی بنا سکتا. لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ ایمان بھی دیا، رسول کی امتی میں بھی پیدا کیا، اور اشرف المخلوقات میں ہمیں نمایاں طور پر بنا دیا کہ ساری مخلوقات میں جتنے بھی اللہ کے مخلوقات ہیں سب سے برتر میں نے انسان کو بنایا ہے. تو اللہ پوچھ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. میں نے چوپاؤں کو پیدا کیا ہے، میں نے درندوں کو پیدا ہے، وحشیوں کو پیدا کیا ہے. ان کے دل و دماغ میں صرف یہی بات آتی ہے کہ ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، پھر دنیا سے چلا جانا ہے. لیکن میں نے تم کو انسان بنایا ہے. کیا تمہاری یہی سمجھ ہے کہ تم دنیا کے اندر بیکار پیدا کیے گئے؟ تم دنیا کی چلت پھرت کو دیکھ رہے ہو، دنیا کے رہن سہن کو دیکھ رہے ہو، دنیا کی رات و دن کو دیکھ رہے ہو. تمہیں نصیحت اختیار کرنی چاہیے، عبرت لینی چاہیے. دنیا میں ہر روز لاکھوں پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں دنیا کے اندر سے تباہ و برباد ہو کر موت کے دائرے میں جا کر کے گڑھے میں اتر جاتے ہیں. موت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، بلکہ آگے بڑھ کر یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت کا منظر ہے آخرت میں جا کر، اللہ کہتا ہے سورہ عبس کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. آدمی اپنے بھائی کے پاس جائے گا. قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ اگر کسی کو ایک نیکی بھی کم پڑ جائے گی تو اللہ کہتا ہے اس ایک نیکی کی خاطر آدمی اپنے بھائی کے پاس جائے گا. بڑے بھائی کے پاس جائے گا تو بڑا بھائی سے پوچھے گا بھیا جی آپ تو مجھ پر شفقت کرنے والے تھے دنیا کے اندر، آپ تو بڑے مہربان تھے، اب مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. دنیا میں اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز چاکلیٹ مانگ لیتا تو آپ چاکلیٹ لا کر کے دیتے، بڑی سی بڑی چیز سائیکل مانگ لیتا تو آپ لا کر دیتے. اب مجھے ایک چیز کی صرف ایک چھوٹی سی نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ میرا فیصلہ دوزخ کے اندر ہو جائے گا. آپ مجھے ایک نیکی دے کر کے مجھ پر ایک احسان کر دیں. تو پھر بڑا بھائی کہنے لگے گا تو احسان فراموش ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر تجھ پر احسان کیا، نعمتیں کی، انبار لگا دیے، لیکن تو نے میرے احسان کو بھول بیٹھا ہے. میں تجھ پر تیری چھوٹی عمر کے اندر اتنا خرچ کیا، آج تو ہی اس شفقت کی بنا پر ایک نیکی مجھے دے دے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس جائے گا، بڑا بھائی دینے سے انکار کر دے گا، بلکہ یوں کہے گا تو ہی مجھے دے دے. اب یہ بچہ ماں کے پاس جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی اماں جان کے پاس جائے گا، جا کر کے پوچھے گا اے میری اماں جان اگر دنیا کے اندر آگ مجھے چھو لیتی تو فوراً تیرا دل تڑپ اٹھتا، بھاگ کر کے کھڑی ہو جاتی، کہیں میرے بیٹے کو آگ جلا نہ ڈالے. اگر کوئی زہر کی باتل اٹھاؤں تو تجھے ڈر تھا میرا بیٹا زہر نہ پی لے، آنتوں کے اندر جا کر کے اسے ہلاک نہ کر دے. تجھے میری اتنی فکر تھی، اتنی فکر تھی، اگر میرے بچپن میں مچھر بھی مجھے ڈس لیتا تو تیرے دل کو تڑپنا اٹھتا، تیرا دل برداشت نہیں کرتا. آج مجھے اتنی بڑی جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اب میں محتاج ہوں، مجھے ایک نیکی دے دے. ماں بھی کہے گی بیٹا میں نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
تجھے اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھ کر میں نے کاموں کو انجام دیا ہے، ہر گھر کا کام کرتی رہی، درد کو سہتی رہی، درد کو برداشت کرتی رہی، لیکن ان سب کا احسان، میرا احسان تجھ پر ہے، تو ہی ایک نیکی مجھے دے دے۔ کام نہیں بنے گا تو بیٹا باپ کے پاس جائے گا، کہے گا ابا جان آپ تو بڑی خاطرداری کرتے تھے میری دنیا کے اندر، مال و دولت کو لٹا دیا، گھر بینک والے سب کچھ چھوڑ کر کے دنیا کے سے تم چلے گئے، خبر کے گڑے تک پہنچنے تک تم نے میری خیر خواہی کی ہے، کوئی چیز تم نے اپنے لیے بچا کر کے نہیں رکھا ہے، اب مجھے ایک نیکی ہی وہ دے دینا۔ تو باپ بھی یہی جواب دے گا، دیکھ دنیا کے اندر میری مرنے کے وقت تک میں نے ساری چیزوں کو تجھ پر لگا دیا، 60-70 سال کی زندگی محض تیری خاطر میں نے لٹا دیا، ان 70 سالہ زندگی کے اندر میں نے جب تجھے لٹایا ہے، ساری چیزوں کو تجھ پر نچھاور کیا ہے، آج تو کیا میرے لیے ایک نیکی نہیں دے سکتا؟ نہ بھائی سے کام بنتا ہے، نہ ماں سے کام بنتا ہے، نہ اپنے بھائیوں سے کام بنتا ہے، نہ اپنے باپ سے کام بنتا ہے۔ جو باپ اپنے خون کو دے کر کے اپنی اولاد کی ولادت کرتا ہے، کسی سے کام نہیں بنتا۔ بندہ ایک ایک نیکی کو ترستا ہے۔ کیوں؟ جب دنیا کے اندر بندہ غافل رہتا ہے تو وہاں آخرت کے اندر ایک ایک نیکی کو سارے عالم کے اندر یوں سوچے، جب سگے جو ہمارا خون ہی ہمیں دینے کے لیے، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، تو کیا غیر ہمارے لیے دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کو دنیا کے اندر بھی پیش کیا تھا۔ اللہ سمجھتا ہے کہ میں آخرت کے بارے میں بات کروں گا تو میرے بندے سمجھنے سے قاصر ہیں، سمجھ نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی چند جھلکیوں کو دنیا کے اندر بھی ڈال دیا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غفلت والی نیند 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نیند ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو جب بندہ سوتا ہے تو اسے تھوڑی سی معمولی سی حرکت دی جائے تو اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک نیند غفلت کی ایسی ہوتی کہ اسے جھنجھوڑ دو تب بھی اٹھنے سے وہ نیند چھوڑنے سے باز نہیں آتا، آرام کی نیند سوتا رہتا ہے، اطمینان سے سوتا رہتا ہے۔ آپ لاکھ کوششیں کر لو، جب تک کہ پانی کا ایک گھڑا مکمل اس پر ڈال نہ دیا جائے تب تک اس کی آنکھ کھلنے کا نام نہیں لیتی۔ تو نیند 2 طرح کی، ایک معمولی سی حرکت دینے سے آدمی جاگ کر اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر دوسرا جھنجھوڑنے پر بھی نہیں اٹھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی جو بیداری ہے، غفلت کے اندر اس کو پایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے احوال کو دنیا کے اندر جھلک کے طور پر بتا کر کے دنیا کے اندر حالات کو ڈال رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ماننے والے بندے اتنی غفلت کے اندر مبتلا ہیں، اتنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر بم کو پھینکنا پڑا، کیونکہ امت کو جگانا ہے۔ جب دنیا کے اندر بم کو پھینکا جاتا ہے، بم برسایا جاتا ہے، تو امت غفلت کی نیند سے جاگ جاتی ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کو بمباری کرنی پڑی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلوں کو قائم کر دیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفانی ہواؤں کو برپا کر دیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں وبائی امراض کو پھیلا دیا۔ ابھی 3 عرصے کا زمانہ نہیں گزرا، ہمیں قیامت کا ہولناک منظر دنیا کے اندر دیکھنا پڑا ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے کو یاد کر، آخرت تو مرنے کے بعد ہوگی، آخرت کا منظر تو مرنے کے بعد ہوگی۔ ہم نے دنیا کے اندر ہی ہم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کے اندر ایسا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو آخرت تو دور کی بات ہے، آخرت میں بیٹا باپ کے پاس جائے گا تو باپ بھیج دے گا، ماں واپس کر دے گی، بھائی واپس کر دے گا، وہ تو مرنے کے بعد کا قصہ ہے۔ دنیا کے اندر دیکھ لے، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، ایسا لوگوں کے دل کے اندر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے اندر بہت سارے ہمارے نوجوان کام کرنے والے تھے، ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ایک نوجوان نے یوں بتایا کہ آج امت کی خصوصاً مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، تو وہ خود کہتا ہے کہ ایک بندے کو خبر دی گئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے کرونا کے اندر، تو بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا باپ کی لاش کہاں ہے؟ ہسپتال میں۔
تو بیٹے نے کہا کہ باپ کو گھر مت لانا، باپ کو گھر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ہی کفن دینا چاہتے ہیں، آپ ہی دفنا سکتے ہیں تو آپ ہی دفنا دیں، گھر کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس باپ کی طرف سے ہم بھی اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کریں، باپ بوڑھا ہونے تک یہی خواہش رکھتا ہے کہ میری اولاد پروان چڑھے، میں کام نہیں سنبھالا میری اولاد سنبھالنے لگے، میں ترقی کر نہیں سکا میری اولاد اونچائی پر چلنے لگے۔ صرف باپ ہی ایک ایسی ہستی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں قابل نہیں بنا تو میری اولاد قابل بن جائے۔ یہاں اولاد کہتی ہے کہ باپ کو میرے گھر لانے کی ضرورت نہیں، وہیں سے وہیں کا وہیں اسے دفنا کر رکھ دو۔ وہ منظر ہے قیامت میں جب بیٹا باپ کے پاس جائے گا، باپ بھگا دے گا، یہاں بیٹا باپ کے لیے گھر بلانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو اس لیے ڈالتا ہے کہ قرآن کے اندر جو قیامت میں آنے والا ہے وہ دنیا میں ہی ہوگا۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک سوال اللہ نے پوچھا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو تمہاری زندگی چوپائیوں کی نہیں ہے، تمہاری زندگی درندوں کی نہیں ہے، تمہاری زندگی حیوانوں کی نہیں ہے، تمہاری زندگی جانوروں کی نہیں ہے۔ جانور کھاتا ہے، عیش کرتا ہے، اپنی جو مادہ ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر جب مرنے کی باری آتی ہے تو مر کر کے چلا جاتا ہے، نہ اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے، نہ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جانور بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اللہ دن رات کے اندر یہ سبق ہمیں دیتا ہے کہ دن کے اندر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا، رات کی تاریکی کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھنا، دنیا کے رہن سہن کے اندر ایک غور و فکر کے ساتھ نظر دوڑا کر کے دیکھنا، تجھے یہ دنیا ہر وقت کمینی نظر آئے گی۔ دنیا کے اندر جو تیرا ٹھکانہ ہے صرف سانس بند ہونے تک ہے، جب سانس بند ہو جائے گی کوئی پوچھ کر دیکھنے والا نہیں ہے۔ حکیم الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو یہ عمل بتایا کرتے کہ جب رات میں سویا کرو تو کم از کم اتنا کرو۔ سب سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نسخہ بتایا کرتے کہ اعمال کو بھرپور بجا لانے کے لیے، زندگیوں کے اندر رونقیں، دینی اعمال پر جذبے کے ساتھ، پابندی کے ساتھ چلنے کے لیے ایک عمل دائمی طور پر کرنا ہے۔ وہ عمل یہ بتایا کرتے کہ رات میں جب بستر پر لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جانے لگو تو سب سے پہلے اپنا لائٹ بند کرو، چراغ کو بجھا دو، پھر جو اپنا کمبل ہے بسترے پر رہ کر کے بیٹھ کر کے جو اوڑھنا ہے اس کو اوڑھ لو، یوں محسوس کرو کہ اب جو یہ اندھیری کھوٹری ہے یہ میری خبر کا گڑھا ہے۔ یہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں یہ ایسے ہی بتایا نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ امت تک پہنچا دے۔ امت غفلت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، امت خواب محو کے اندر پڑی ہوئی ہے، امت کو جھنجھوڑتے، ان کے دلوں تک اپنی چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے کہ امت اعمال پر کیسے کھڑی ہو جائے، امت کو آخرت کا استحضار کیسے ہو جائے، امت کو اللہ کا یقین کیسے آ جائے۔ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات میں سونے لگ جاؤ تو لائٹ بند کر دینا، اوڑھ لینا، بستر پر بیٹھنے کے بعد یہ محسوس کرنا کہ میں اب یہ تاریک موقع ہے، تاریک رات ہے، تاریک کھوٹری ہے، ایسا یوں محسوس کرنا کہ مجھے قبر کے اندر ڈال دیا گیا ہے جہاں پر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، اور پھر یہ بھی تصور کرنا کہ اب میری قبر کے اندر فرشتے آنے والے ہیں، مجھ سے سوال کرنے والے ہیں۔ پھر خود حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف یہاں پر محسوس کرنا ہے، حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ اگر اوڑھنے کے بعد تصور بندہ کرے گا، ڈر ہوگا تو فوراً باپ بیٹے کو بلائے گا، ماں کو بلائے گا، لائٹ کو آن کرے گا، لیکن جب قبر کی کھوٹری کے اندر تہ میں چلا جائے گا، جس پر قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد پتھر کی سیلیں لگا دی جائیں گی، وہاں کس کو بلائے گا؟
نہ باپ کو بلا سکتا ہے بیٹا، نہ بیٹا باپ کو بلا سکتا ہے، نہ ماں بیٹیوں کو بلا سکتی ہے، نہ بیٹیاں ماں کو بلا سکتی ہیں. اور نور علی نور، ایسی اندھیری کھوٹری ہے جہاں پر لائٹ کا تک انتظام نہیں. دنیا کے اندر رات کو سونے سے پہلے اگر مچھر ڈس لے، زہریلا سام ڈس لے، کوئی کیڑا کاٹ لے تو فوراً ماں کو پکارتا ہے، باپ کو آواز دیتا ہے. لیکن خبر کے گڑھے کے اندر اگر زہریلے سانس سر سے نوچنا شروع کر دے اور ایک سام پیروں سے نوچنا شروع کر دے تو کسے بلائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو احوال کو ڈالتا ہے، امت کو جھنجھوڑتا ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ماننے والے بندے کے لیے صرف چند موٹی باتیں ہی کافی ہیں، اللہ کی جھلکیاں ہی کافی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک واقعہ اکبر بادشاہ کا نقل کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ دیکھیں جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، چھوٹی چھوٹی جھلکیاں اسے موت کا یقین دلا سکتی ہیں. اکبر تو بہت بڑا بادشاہ تھا، تو بادشاہ کے محلات بھی بڑے اونچے عالی شان ہوتے ہیں، ہماری طرح چھوٹی کھوٹریاں نہیں ہوتی کہ ایک حال ہو 2 روم ہو، ایسے نہیں ہوتے، بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں. تو زمانے قدیم کے اندر چونکہ لائٹوں کا انتظام نہیں تھا تو زمانے قدیم کے اندر چراغوں کو رکھا جاتا، روشن دان کے اندر چراغوں کو رکھ دیا جاتا، قندیلیں لٹکا دی جاتی. تو ایک مرتبہ ایک بڑی ہال کے اندر، محل کے اندر اکیلا تنہا بادشاہ، اکبر بادشاہ سویا ہوا ہے. رات میں اچانک ایسا یوں ہوا کہ جو قندیل تھی وہ بجھ گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو ڈر محسوس ہونے لگا، اتنی تاریک رات ہے، تاریک کھوٹری ہے. صبح تک وہ اس کشمکش میں تھا، پریشانی کے عالم میں ہے. صبح کو جب اٹھا تو درباریوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے چہرے پر 12 بج رہے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ تو بادشاہ ٹال دیتا کہ کوئی بات نہیں. لیکن اس کا جو خاص وزیر تھا، بیربل تھا، تو اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا بادشاہ سلامت آپ کو پریشانی ہے، یقیناً آپ ہم ہی بتائیں کہ پریشانی کیسی ہے. تو اکبر بادشاہ نے کہا رات کو میں ایسا سویا ہوا تھا، میری قندیل بجھ گئی، جس سے مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ دنیا کی تاریک رات کا غم آدمی کو اتنا لے ڈوبتا ہے، کل مجھے قبر کے گڑھے کے اندر رکھا جائے گا، نہ وہاں پر آپ آئیں گے، نہ رعایا آئے گا، نہ کوئی میرا درباری وہاں پر کام آئے گا. تو اس کی فکر سے، اس کی گھبراہٹ سے میری نیند اڑ گئی، میرے دل کے اندر چین ختم ہو گیا، میرے دل کے اندر پریشانیاں جنم لے گئی ہیں، ساری رات میں نیند نہیں کر سکا. تو وزیر نے کہا آپ تو ایمان والے ہیں، وہ جو بیربل تھا یہ بے ایمان تھا. تو اس نے کہا آپ کا ماننا یہ ہے ایمان والوں کا. تو اس نے اپنے بادشاہ سے سوال پوچھا کہ آپ کے جو نبی ہیں، آپ جنہیں مانتے ہیں، وہ دنیا کے اندر کتنے دن رہے؟ تو بادشاہ نے کہا 63 سال کی عمر تھی. تو اس نے کہا 63 سال کی عمر ہے، دنیا میں جب آئے روشنی کو لے کر کے پیدا ہو گئے، آج عرصے گزر گئے، آج تک بھی وہ روشنی دنیا کے اندر موجود ہے. اور جب وہ قبر کے اندر گئے ہیں یقیناً روشنی کو لے کر کے گئے ہیں، اور آپ جتنے بھی قبر کے اندر تمہیں دفنایا جائے گا ان کی نورانیت سے آپ بھی منور ہو جائیں گے. یہ تسلی دے رہا ہے. تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بڑا بخت ہے، بدبخت ہے، ظالم ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، لیکن جملہ اس نے صحیح کہا ہے. لیکن یہاں پر اعمال کا فرق پڑ جائے گا. آدمی کو جب دکھایا جائے گا، ہر آدمی کے اندر، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ میں قبر کے اندر جا کر اللہ کے نبی کو ضرور دیکھوں گا. ہر بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے، نبی کی سنتوں کا عاشق ہوتا ہے، نبی کی طرز زندگی پر اپنی زندگی کو نچھاور کر دیتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا آنا افسانہ ہے، دنیا کے اندر میرا رہنا یہ پانی کا بلبلا ہے، دنیا کے اندر میرا قیام یہاں مسافر کی زندگی کی طرح ہے، مجھے دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. پھر اعمال میں ڈوبتا ہے، آخرت کے اندر ڈوب رہتا ہے،
پھر اسے موت کا یقین رہتا ہے، اللہ کا استحضار رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر میں کسی کا مال دباؤں گا تو مجھے اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، اللہ کے سامنے مجھے کیا دکھانا، منہ دکھانا ہوگا، اس کا یقین ہوتا ہے تو کوئی چیز ڈبانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سود کھانا چاہتا ہے تو اسے یہ بات آ جاتی ہے کل قیامت کے دن مجھے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، تو سود سے رک جاتا ہے، ہر طرح کے غلط کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو مرنے کے بعد میری صورت اس کو پیش کی جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر سوالات ہوتے ہیں، اسکول میں ہو مدرسے میں ہو، سوالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں، ایک تحریری شکل ہوتا ہے، یعنی پرچہ دیے اس کا جواب لکھنا پڑتا ہے یا پوچھ لیے اس کا جواب دینا پڑتا ہے، دو طرح کے ٹیسٹ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کبھی پوچھا جائے گا کہ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، کبھی یوں کر دیا جائے گا جب مردے کو قبر کے اندر دفنا کر رکھ دیا جاتا ہے وہاں سے زمین، ساری زمین کو پھاڑ دی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر، روزے مبارک تک، روزے مقدوس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت روزے تک زمین کو پھاڑ دی جاتی ہے، بندے کو اٹھا دیا جاتا ہے، بتا کہ یہ کون ہے۔ بندہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہو، اللہ کے احکامات پر بھرپور اپنی زندگی کو چلایا ہو تو کہتا ہے ھذا نبی اللہ، یہ میرا نبی ہے، اللہ نے اسے پیغمبر بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ماننے والے صحابہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم نے ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں پر چلایا ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہو، رسول کی شریعت پر چلنے والا ہو تو کہے گا کہ ھذا نبینا، ھذا رسول اللہ، ھذا نبی اللہ، ھذا حبیبنا، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے سرتاج ہیں، یہ سید الانس والجن ہے، یہ سید الکون و مکان ہے، یہ ہمارے سب کچھ ہے، یہ ہمارا رسول ہے۔ پھر بخاری شریف کے اندر احادیث آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے سے فرشتے کو یہ جواب ملتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نم صالحا، تو آرام سے سو، جس طرح دلہن شوہر کو، دلہن کے علاوہ، نئی نویلی دلہن کے علاوہ شوہر کو کوئی نہیں جگا سکتی، اسی طرح تجھے قیامت تک کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن تیرے سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، داہنی طرف نماز، بائیں طرف روزہ، پیروں تلے حج اور زکوٰۃ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر فرشتہ آتا بھی ہے تو قرآن روک دیتا ہے۔ ہاں اگر اللہ کے احکامات پر وہ بندہ اپنے آپ کو نہیں چلایا ہے، رسول کے سنتوں سے منہ موڑتا رہا، دنیا کے اندر جانوروں کی طرح زندگی گزارتا رہا، وحشیوں کے طریقے پر اپنی زندگی کو بناتا رہا، مرنے کا وقت آیا اسے گاڑ دیا گیا، پھر جب اسے ہٹا کر کے اس کی قبر سے روزے رسول کی مدت تک، روزے رسول کی وہاں تک کہ اس کی زمین کو پھاڑ کر کے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بتائی جاتی ہے تو کہتا ہے لا ادری من ھذا، مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بولنا چاہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اگر تم دنیا کے اندر صحیح دانشوری سے کام لیتے رہے، دنیا کے اندر میری نعمتوں کو، اس پر نعمتوں پر دی ہوئی انعامات پر اس کا شکر ادا کر کے میرا استحضار، میرا خوف، میرا ڈر اپنے دلوں کے اندر پاتے رہے تو کل قیامت کے دن خبر کے گڑھے میں جانے کے بعد بھی تمہیں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ لا ادری من ھذا، بلکہ تم یہ کہو گے ھذا نبی اللہ و رسولنا و حبیبنا و سیدنا، یہ کہو گے۔ اگر بے ایمان ہوگا تو یہی کہے گا کہ لا ادری من ھذا، یہ کون ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جہنم کا کرز لے کر فرشتے اس کی گڑگوں پر ماریں گے، اس کی پیشانیوں پر کے داغیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ان سارے نقشوں کو کھینچ کھینچ کر بیان کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کے اندر دنیا کی آسائشوں کو اصل زندگی سمجھ لی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر جب واعظ خطاب فرماتے تو ان کے مجمع کے اندر نوجوان بھی ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے بھائی تم تو نوجوان ہو، تمہیں کس کی فکر ہے، تمہیں کس بات کی دیری ہے، اعمال میں کیوں نہیں پڑتے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے نوجوانوں کو خبر کے گھڑے تک پہنچتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے۔
موت کسی نوجوان پر حملہ نہیں کرتی، ایک دن کے بچے پر بھی موت آ سکتی ہے، 70 سال کے بوڑھے پر بھی موت آ سکتی ہے، درمیان میں ادھیڑ عمر کے رہنے والے لوگوں پر بھی موت آتی ہے، غریب پر بھی موت آتی ہے، مالدار پر بھی موت آتی ہے، نبی پر بھی موت آتی ہے، امت پر بھی موت آتی ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے غیر کو ماننے والا ہو، لیکن اللہ کا انکار کر دے گا۔ دنیا کے اندر کوئی فرقہ ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہے۔ اتنی ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا استحضار دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ کبھی بھی ہماری آنکھ بجھ سکتی ہے، کبھی ہمارے زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے، کبھی ہماری زندگی کی جو لائٹیں چل رہی ہیں اچانک دھپ پڑ سکتی ہیں، بجھ سکتی ہیں۔ اس استحضار کو لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، اولیاء اللہ اعظام کے واقعات ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی آدمی دین پر چلتا ہے تو شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلے، دین سمجھ کے کہ ہر چیز کو اپنائے، یہ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کے پاس 3 شخص آئے، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین، 3 آدمی ان کے پاس آئے، آ کر کے پوچھنے لگے، ایک آدمی آیا، 3 آدمی آئے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں؟ تو زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے یہ معمولات ہیں، رات کے یہ معمولات ہیں، اللہ کے رسول کا رہنا ایسا ہے، ڈھنگ ایسا ہے، طرز زندگی ایسی، بیوی کے ساتھ ایسا رہتے ہیں، گھر کے کام کاج کے سلسلے میں اللہ کے نبی کا رویہ ایسا ہے، پھر اللہ کی جب عبادت کی باری آتی ہے تو نبی کے ایسے معمولات ہیں۔ تو 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم عبادت کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم عبادت کر لیں تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کو نہ آگے کے گناہ ہیں، اللہ کے رسول کے نہ پچھلے کے گناہ، کوئی گناہ اللہ کے رسول کے کھاتے میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، یہ اللہ کے نبی سے جو اعمال ہو رہے ہیں یہ تو کم ہے، ہم تو امتی گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم مجرم ہیں۔ ایک بندہ اس میں یہ کہتا ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے ہر دن میں رات میں قیام اللیل کروں گا، رات میں نوافل پڑھوں گا، جب بھی رات کی تاریکی آئے گی کبھی بھی میں بستر پر نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر لپکا رہوں گا۔ تیسرا بندہ کہتا ہے میری شادی ہونے والی ہے، میں شادی نہیں کروں گا، اگر شادی ہو جاؤں گا تو دنیا کے جھمیلے پڑ جاؤں گا۔ ایک بندے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر عبادت کرتا رہوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً آمد ہوئی، اللہ کے رسول نے ان کے کلام کو سنا تو فرمایا ارے وہ بدبختوں، دنیا میں ہے کوئی مجھ سے زیادہ ڈرنے والا؟ سب سے زیادہ اللہ کا خوف دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانوں میں مجھ سے زیادہ کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی خشیت میرے دل کے اندر ہے، سب سے زیادہ اللہ کے کاموں کو، اللہ کے احکاموں کو بجا لانے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ آخرت کا استحضار، اللہ کا یقین میرے دل کے اندر ہے، میرے دل سے زیادہ کسی اور دل کے اندر نہیں ہے۔ جب میں خود ایک دن روزہ رکھتا ہوں تو دوسرے دن روزہ نہیں رکھتا، ایک دن رات کے اندر لمبی نمازیں پڑھتا ہوں تو دوسرے دن لمبی نمازیں نہیں پڑھتا، میں خود اللہ کا رسول ہونے کے باوجود، پاک باز ہونے کے باوجود، اللہ کا سب سے زیادہ مقرب بندہ ہونے کے بعد میں خود شادی کرتا ہوں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اسے ایک بات لینی چاہیے، دین کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے ہم کر لیں گے، جبکہ نہ نبی سے وہ چیز ثابت ہے، نہ صحابہ سے وہ چیز ثابت ہے، نہ بزرگان دین کا اس پر عمل ہے، ہم خود سے کر لیں گے تو اس کا ثواب کی بجائے عقاب ہوگا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے، رب ذوالجلال کے احکامات کے پابند بننا ہے، نبی کے سنت کے طریقوں کو جان جان کر کے عمل کرنا ہے، ساتھ میں صرف یہی کافی نہیں ہے، نبی کا جو طرز تھا اس طرز پہ اپنی زندگی کو لانا ہے، تو اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو چلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں کے اندر کامیابی کو نچھاور کر دے گا۔ بس اس بات کی کمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، بار بار پکار کر کے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سمجھ جاؤ، بل تؤثرون الحیات الدنیا،
تم تو دنیا کے اندر دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت کی جو زندگی ہے دنیا کی کوئی زندگی اس کے سامنے نہیں ہے۔ اور دوسری بات تو دنیا میں جب آدمی قدم رکھتا ہے تو فوراً جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے فنا بھی ہونا ہے، لیکن جب آخرت میں بندہ قدم رکھتا ہے تو یہ تصور ہی نکل جاتا ہے کہ اسے فنا ہونا ہے، کیونکہ آخرت کی جو زندگی لمبی زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، خدا کا خوف یقینی ہے، اللہ کا استحضار ضروری ہے، پھر سب سے جو بڑی بات ہے اللہ کے رسول کی زندگی ہماری زندگیوں میں آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کا یقین نصیب فرمائے، آخرت کا استحضار نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس زندگی کو ہمیں جان جان کر کے اپنی زندگیوں میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔